پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 231 کے بعد 231 کے بعد پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جس وقت طَلَّقْتُمْ طلاق دو تم النساء اپنی عورتوں کو فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے مقررہ وقت کو، یعنی عدت پوری کر لیں طلاق کی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس نہ تم روکو ان کو۔ جب تم نے طلاق دے دی، ان کی عدت پوری ہو گئی، تمہاری نکاح سے آزاد ہو گئی شرعی طور پر، تو اب ان پر ان کو جانے سے نہ روکو۔ ان ینکحن یہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے جوڑوں سے، اذا تراضوا جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں، بینہم درمیان اپنے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ جب تم نے طلاق دے دی، بیوی تمہاری تم سے فارغ ہوگی، اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور تم تو اس کو کسی اور جگہ عزت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ نکاح کرنے سے تم نہ روکو، تم اپنا روب نہ جماؤ، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بے ساتھ اس کے، من اس شخص کو کانا جو ہے منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر و ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ یہ اللہ رب العزت ہے اس بندے کو نصیحت کرتے ہیں جس کا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے حساب و کتاب پر بھی ایمان ہے، تو وہ ایمان والا یقیناً اس اللہ تعالیٰ کی وعظ و نصیحت کو قبول کرے گا۔ جو کافر ہے وہ اپنی مرضی کرے گا۔ ذالکم یہ بات ازکیٰ بہت پاکیزہ ہے، لکم واسطے تمہارے، اطہر اور بہت پاک ہے معاشرے کے لیے۔ عورت کا جو ہے بجائے نکاح کے بغیر رہنے کے، نکاح کر کے رہنا جو ہے جسے معاشرے کے لیے بہتر ہے، عورت کے لیے بہتر ہے، اس کے ماحول، اس کے گھر والوں سب کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے عورت جو ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے، پھر جو ہے لوگوں کی نظریں، لوگوں کی باتیں جو ہے اس کے خلاف نہیں آتی۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ہی پاکیزہ بات ہے، اندرونی طور پہ، جذباتی طور پہ اور ظاہری طور پہ یہ معاشرے کے لیے بہت ہی پاکیزہ بات ہے کہ عورت جو ہے وہ جب ایک عام آدمی سے فارغ ہو گئی ہے، ادھر گزر گئی ہے، تو اب وہ کسی سے اچھے انداز سے جو ہے کسی اور شخص سے نکاح کر لے، یہ معاشرے کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم تم لا تعلمون نہیں تم جانتے آنے والے حالات کو یا جسمانی جذباتی باریکیوں کو تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے جو اللہ حکم دے گا ہے وہ صحیح حکم ہے۔ والوالدات اور مائیں، حقیقی مائیں، الوالدات حقیقی مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین 2 سال کاملین مکمل، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، لمن واسطے اس شخص کے ہے، ارادہ جو ارادہ کریں، یتمہ یہ کہ وہ پورا کرے گا، رضاعت حقیقی دودھ پلانا، یہ اس شخص کی طرف سے ہے جو چاہے کہ اس کے بچے جو ہے وہ پورا دودھ پئیں، تو پھر جو ہے اس عورت پر جس کے وہ بچے ہیں، جو ماں ہے ان بچوں کی، اس پر لازم ہے، اگر اس کا خاوند چاہتا ہے کہ بچہ جو ہے 2 سال پورا دودھ پیے، اس کی صحت کے لیے جو مفید ہے، تو وہ جو ہے لازمی جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اس کو پلائیں 2 سال۔ وعلی المولود اور اوپر جنم دیا گیا، حقیقی جنم دیا گیا، لہو واسطے جس کے، یعنی وہ بچہ جس کے لیے جنم دیا گیا وہ کون ہے؟ جس کے لیے بولا بچے کا باپ، اور اوپر بچے کے باپ کے، مولود جس کے لیے ہے، مولود کے معنی پیدا کیا جانے والا بچہ، لہو واسطے جس کے مرد کے ہے یعنی اس کا باپ، اور اوپر بچے کے باپ کے، رزق و ہنہ رزق ہے ان کا، عورتوں کا، دودھ پلانے والیوں کا، وکسوت و ہنہ اور کپڑے ہیں ان کے، بالمعروف کے ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر میاں بیوی کی طلاق کے ذریعے علیحدگی ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب جو ہے ماں جو ہے دودھ پلائے اپنے بچے کو، اور اس کا جس نے طلاق دی ہے یعنی بچے کا جو باپ ہے، وہ اس متعلقہ جو ہے جس کا وہ دودھ پلوا رہا ہے اس کا وہ خرچہ بھی دے کھانے پینے کا، اور اس کے کپڑے بھی دے، لباس بھی دے اچھے طریقے سے، عزت سے۔
لا تکلف ہو، نہ تکلیف دی جائے نفس کسی جان کو، اس معاملے میں کسی بھی پارٹی کو تکلیف نہ دی جائے، الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا مناسب ہے۔ مثال کے طور دودھ پلانے والی عورت جو ہے جس کو طلاق ہو گئی اور وہ اس کا اپنا بچہ ہے جس کو دودھ پلانا چاہتی ہے بچے کے باپ کے خرچے پر، تو وہ اتنا خرچہ نہ مانگے کہ وہ دے ہی نہ سکے، یا بچے کا باپ جو ہے اتنا کم خرچہ نہ دے کہ وہ اس کا بیچاری کا گزارا ہی نہ ہو سکے۔ اس لیے جو ہے اس معاملے میں کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، زیادتی نہ کی جائے، دودھ پلایا جائے بچے کو دونوں کی جو ہے باہمی رضامندی سے بہتر طریقے سے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بے ولدہا، ساتھ بوجہ اس کے بچے کے۔ بچے کو ماں جو ہے دودھ پلانا چاہتی ہے، اس لیے اس بیچاری کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے دودھ پلانے والی ماں کو۔ اگر وہ جو ہے کہیں ہوتی ہے میں نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں بچے کو، میں نہیں چھوڑوں گی، جو ہے میں اس کو نہیں دوں گا اس کے باپ کو، تو اگر وہ بیچاری محبت کرتی ہے دودھ پلاتی ہے تو اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی اس پر کوئی مجبوری جو ہے بچے کے ساتھ محبت کرنے کی، دودھ پلانے کی وجہ سے جو اس پر کوئی مجبوری جو ہے مسلط نہ کی جائے۔ ولا مولود، اور نہ جنم دیا گیا بچہ، یعنی بچہ لہو واسع جس کے ہے، یعنی بچے کے باپ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، بے ولد ہی، بوجہ اس کے بچے کے، بچے کی وجہ سے ماں کے ساتھ بھی نہ زیادتی کی جائے اور بچے کی وجہ سے بچے کے باپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے۔ وعلی الوارث، اور اوپر وارثوں کے مثل و برابر ہے، ذالک اس کے، اگر جو ہے بچے کا باپ جو ہے جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کا باپ ملک سے باہر ہے یا بالفرض فوت ہو جاتا ہے، تو اب وہ ذمہ داری جو ہے اس کے بچے کے دودھ پلوانے کے ضمن میں جو ذمہ داری ہے خرچے کی، اس دودھ پلانے والی کے لیے خرچہ جو ہے اس کی ذمہ داری پھر وارث اٹھائیں گے جو اس کے وارث ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں میاں بیوی یا جو ہے بچے کی ماں متعلقہ اور اس کا باپ ارادہ کریں دونوں فساد دودھ چھڑانے کا، انتراز باہمی رضامندی سے، ایک دوسرے کی رضامندی سے، وہ نکاح میں ہیں یا طلاق ہو گئی ہے، دونوں صورتوں میں دودھ پلانا ہے ماں نے تو اگر وہ دونوں جو ہے دودھ پلانے پہ رضامند ہو جائیں ایک دوسرے سے، متشاورن، اور ایک دوسرے سے مشورے سے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیہا اوپر ان دونوں کے، اگر وہ دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، ماں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی، میاں بیوی ہیں تو دودھ پلا رہی ہے بچوں کو، تو اگر خاوند جی اللہ نے کہا ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں، اگر وہ بچہ جو ہے 2 سال سے پہلے دودھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی جو ہے وہ مشورے سے، باہمی مشورے سے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ اس طرح عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہے اور بچہ جو اس نے جنم دیا ہے، بچے کا باپ اسے دودھ پلوانا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے باہمی رضامندی سے اگر بچہ جو ہے وہ دودھ سے پینے سے بے نیاز ہو گیا ہے تو پھر جو ہے اس کو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، پھر ضروری نہیں کہ 2 سال لازمی پیے۔ تو اگر وہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا، یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم، اپنے بچوں کو، اگر تم اپنے متعلقہ سے یا کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو دینا ہے تم نے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ پھر دودھ جس سے پلوانا ہے وہ متعلقہ ہے، بچے کی حقیقی ماں ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے یا کوئی اور عورت ہے، تو اس کا پھر حق جو ہے اس کے سپرد کر دو، اس کو جو ہے اس کے حق سے محروم نہیں کرنا خرچے کے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، ان معاملات میں اللہ سے ڈرو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں تو اللہ پھر انتقام بہت برا لے گا۔ والذین، اور وہ لوگ جو توفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں عورتیں جو بیوہ ہیں، بانفسہن، ساتھ اپنے نفسوں کے، 4 اشہر، 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن،
جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، تو وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنے نفسوں کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کریں، اور جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں پھر اس کے بعد نکاح کر سکتی ہیں۔ فائدہ پجس بلغنا، وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے مقررہ وقت کو، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، فی ما بیچ اس کے جو بلغنا، وہ پھالنا جو وہ کریں، فی انفسہن بیچ بارے اپنے نفسوں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ جب اس کے 4 مہینے 10 دن کی مدت جو ہے پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو اگر وہ اچھے طریقے سے، شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے، معروف طریقے سے جو ہے وہ اپنے بارے میں کوئی سٹیپ لیتی ہیں، نکاح کرتی ہیں یا کوئی منگنی کرتی ہیں یا کچھ کرتی ہے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح، نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، فی ما بیچ اس کے جو تم پیش کرو تم بہی ساتھ اس کے، من خطبت النساء، منگنی عورتوں کی سے۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، عدت میں ہے، کوئی شخص جو ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ عدت کے دوران اس کو پیغام بھیج سکتا ہے منگنی کا، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، جس سے لوگوں میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو، تو اس کو وہ منگنی کا پیغام بھجوا سکتا ہے، عدت میں متعلقہ ہو یا بیوہ ہو۔ اور اکنان، تم یا چھپائے رکھو تم، فی انفسکم بیچ اپنے دلوں کے، تم اس خواہش کو، اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کو چھپائے رکھو، یا اس کو عدت میں پیغام دے دو منگنی کا، دونوں طرح جائز ہے۔ علم اللہ، ہو جان لی اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم، ستذکرونہن، جلد تم ذکر کرو گے ان سے۔ اللہ نے انسانی طبیعتوں سے نتیجہ اخذ کر لیا ہے کہ تم جو ہے ضرور ان کو عدت میں جو ہے یاد کراؤ گے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ذکر کرو گے تم ان سے، اللہ کو پتہ ہے۔ ولیکن، لیکن لا تواعدوہن، نہ تم وعدہ وعید کرو ان سے، سرًا، چھپ کر، الا مگر ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، قول معروف، بات اچھی۔ اگر خفیہ پیغام رسانی ہے منگنی کے لیے، تو پھر جو ہے اچھے طریقے سے اچھی بات کہنی ہے، وہ جو ہے کوئی گھٹیا باتیں نہیں کہنی۔ ولا تعزموا، اور نہ پختہ کرو، عقدۃ النکاح، گرہ نکاح کی، حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں کے تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اجل، اپنے مقررہ وقت کو، یعنی جب تک وہ عورت عدت پوری نہ کر لے، بیوہ یا متعلقہ، اس عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کی گرہ پختہ نہیں ہو سکتی جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔ عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے دوران نہیں ہو سکتا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے دلوں کے ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس اللہ سے، اللہ سے ڈرو، کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی گھٹیا بات، کوئی خلاف شریعت بات جو ہے وہ اختیار نہ کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، علیم، بہت زیادہ، حلیم، بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ وَإِذَا، جس وقت تک تم طلاق دے دو تم النساء، اپنی بیویوں کو، فبلغنا، پس پہنچ جائیں وہ اجلہن، اپنی وقت مقرر کو، یعنی عدت پوری کر لیں، فلا تعذلوہن، پس نہ تم روکو ان کو، ان ینکحن، یہ کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے جوڑوں سے، اذا تراضوا، جب وہ ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، بینہم، درمیان اپنے، بالمعروف، کے ساتھ اچھے طریقے کے۔ جس عورت کو تم نے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب تمہارا اس پر کوئی کسی قسم کا جو ہے تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس کو مشورہ دینے کا، اس کو دمکانے کا، اس کو کسی کام، اچھے کام سے روکنے کا، تمہارا کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں۔ تو اب تم جو ہے اس کو اس بات سے نہیں روک سکتے کہ وہ اپنی کسی اور مرد سے جو ہے وہ شادی کر لے، اپنی بامی رضامندی سے، اچھے طریقے سے، معروف شرعی طریقے سے۔ ذالکم، یہ بات، یوعظ، جو نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے، من، اس شخص کو، کانا جو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الاخر، ساتھ دن خاص حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ اب قرآن پاک پڑھیں گے تو ان باتوں کا پتہ چلے گا، جب ہم قرآن پاک سے لوگوں کو ڈرائیں گے تو ان باتوں کا پھر کیسے پتہ چلے گا؟ پھر یہ لوگ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوں گی، ظلم بھی ہوں گی، ان پر روک بھی جمائیں گے، ان کو روکیں گے بھی لوگ،
جب جہالت ہوگی قرآن پاک کے احکام کا پتہ نہیں ہوگا پھر جو ہے سب کچھ ہوگا، تو پھر جو ہے یہ ظلم جو ہے ہوتے رہیں گے ہماری جہالت کی وجہ سے۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے، ترجمہ قرآن ہماری اپنی اردو زبان ہے، اردو زبان جیسے اسی سے نکلی ہے، اور ہم اس کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، عربوں کے بعد سب سے زیادہ آسان ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان اسی عربی میں سے نکلی ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈراؤ نہیں اور نہ لوگ ڈریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، گھروں میں رکھیں قرآن پاک ترجمے والا، خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ یہ جو ہے قرآن جو ہے دنیا میں بھی اصلاح کرے گا، آخرت کی بھی اصلاح کرے گا، اس سے دور نہ ہو جاؤ۔ جاہلوں کے کہنے پر اس کو نہ چھوڑو، وہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے اپنے جو مذہب گھڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہب جو ہے اس آسمانی دین پر غالب آ جائیں، یہ اس آسمانی دین جو ہے غلاخوں میں چھپ جائے اور جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں وہ غالب آ جائیں۔ یہ ہے ان کی اصل بات جو ہے، اصل دشمنی آسمانی دین سے ان کی اس بات پر ہے کہ یہ حق جو ہے ہمارے گھڑے ہوئے مذہب جو ہیں ان کے خلاف ہے، لہٰذا وہ حق کو جو ہے کسی کے ساتھ کسی شخص کو جو ہے حق حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، فتوے لگاتے ہیں گھٹیا قسم کے، گھٹیا ذہنیت ہے یہ۔ تو ان لوگوں کے پیچھے چل کے قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ یہ جو ہے یہ سارے مسائل جو ہے یہ بہت اہم ہیں، گھریلو مسائل، گھر کے مسائل جو ہے میاں بیوی کے، اور یہ طلاقوں کے، نکاح کے، یہ سارے جو ہے اخراجات کے، دودھ پلانے کے، یہ بہت ضروری، ان کا شعور بہت ضروری ہے، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان جاہلوں مفتیوں علماء کے پیچھے نہ لگیں، اس کو قرآن کو نہ چھوڑیں۔ یہ جو ہے یہ تو اس کی مخالفت میں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے علیحدہ تیار کرنی ہے، اپنے مرضی کے دین مذہب تیار کرنی ہے، اس لیے ان کو یہ قبول نہیں ہے آسمانی دین، یہ اس کے خلاف ہیں، اس لیے ان کی جو ہے مخالفت جو ہے چھوڑ کر آپ جو ہے ان بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جاتی ہے بہ ساتھ اس قرآن کے، من اس شخص کو کانا جو ہے منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، ذالکم یہ بات ازکا انتہائی پاکیزہ ہے، لکم واسطے تمہارے، بات ہر انتہائی پاک ہے، صاف ستھری ہے۔ یہ ظاہری طور پر معاشرے کے لیے بہت صاف ستھری پاکیزہ بات ہے، اور اندرونی طور پر جذباتی طور پر بھی یہ بات بہت پاکیزہ ہے کہ عورت جو ہے بغیر نکاح کے رہنے کی بجائے وہ کسی اچھے آدمی سے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے، یہ عزت کی زندگی ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ جو ہے یہ ہے اپنا یہ ہے کامیابی کی زندگی ہے۔ تو عورت کا یا مرد کا ویسے بغیر نکاح کے رہنا وہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے، اس لیے پاکیزگی اسی میں ہے، طہارت اسی میں ہے کہ عورت جو ہے اس کو روکا نہ جائے، اور وہ جو ہے اگر باہمی رضامندی سے کسی آدمی کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیتی ہے تو اس کو نہ روکا جائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اگر اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں تو ان سے وہ مشورہ لے لے تو بہتر ہے، اس کو چاہیے کہ ان سے مشورہ لے لے، لیکن چونکہ اس نے خاوند پہلے دیکھا ہوا ہے، وہ پھر جو ہے وہ اس کو تجربہ ہے اس ازدواجی زندگی کا، اس لیے وہ اس کی مرضی جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ ویسے بہتر ہے اگر بہن بھائیوں، ماں باپ، خاندان کے ذریعے وہ جو ہے کرے تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر جو ہے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی ہے، باہمی مشورہ نہیں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو کرنے دو۔ اگر اچھے طریقے سے وہ کہیں سے نکاح کر لیتی ہے کسی تو پھر جو ہے تم اس کو نہ روکو۔ یہ بات معاشرے کے لیے بڑی پاکیزہ ہے، اندرونی طور پر اخلاقی کردار کے لحاظ سے بڑی پاکیزہ ہے کہ وہ عورت جو ہے بجائے اکیلی رہنے کے وہ کسی سے نکاح کر لیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ والوالدات، اور حقیقی مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، حولین، 2 سال کاملین، مکمل، لمن، یہ واسطے اس کے ہے، ارادہ جو چاہے، ان یتم الرضاعہ، یہ کہ وہ پورا کرے دودھ پلانے کو۔ یہ جو 2 سال والی بات جو ہے یہ ان مردوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ پورا 2 سال دودھ پئیں۔ وعلی المولود، اور اوپر جنم دیا گیا، حقیقی جنم دیا گیا، لہو، واسطے جس کے، یعنی جس کے لیے جنم دیا گیا، یعنی عورت نے جس کے لیے جنم دیا، یعنی بچے کے باپ پر جو ہے، علی المولود لہو، اور جو جنم دیا گیا واسطے جس مرد کے، یعنی وہ بچہ جس مرد کا ہے
اس پر یہ ذمہ داری ہے رزق و ہنہ کہ وہ کھانا پینا دے اس عورت کا، دودھ پلانے والی کا، اور وقسمت اور کے کپڑے دے بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر وہ بچے کی حقیقی ماں ہے لیکن اس کو اس کے بچے کے باپ کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے تو وہ اگر اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو اس کا کھانا پینا اور اس کے کپڑے اس کو دے دودھ پلانے کے ضمن میں۔ لا تکلف، نہ تکلیف دی جائے نفسن کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی ہمت کے مطابق۔ یہ جو آپس میں جو لین دین ہے وہ ہمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مرد جو ہے اس پر اتنا نہ بوجھ ڈالا جائے کہ وہ بیچارہ دے ہی نہ سکے خرچ، اس کو بچے کی وجہ سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اتنے ضرور دے پھر دودھ پلائے گی ورنہ نہیں پلائے گی، اور نہ عورت کو مجبور کیا جائے کہ اس کو اس کے حقوق سے کم دیا جائے، اس کے حق سے کم دیا جائے، یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بے ولد ہی بوجہ اس کے بچے کے، ولا مولود لہ، اور نہ جنم دیا گیا ہے بعد سے جس کے وہ بچہ، یعنی نہ بچے کے باپ کو تکلیف دی جائے بے ولد ہی بوجہ اس کے بچے کے۔ وعلی الوارث، اوپر تمام وارثوں کے مثل ذالک برابر ہے اسی طرح۔ اگر بچے کا باپ فوت ہو گیا یا ملک سے باہر ہے تو وارث جو ہیں اس کی پرورش پر جو ہے وہ خرچ کریں اس کی طرف سے، اور جو ہے دودھ پلانے والی عورت کا خرچہ دیں۔ فین، بس اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں میاں بیوی فصالاً دودھ چھڑانے کا، جو میاں بیوی کی حالت میں ہے یا طلاق کی صورت میں ہے، عورت جو ہے وہ اپنے جنم دینے والے بچے کو دودھ پلا رہی ہے لیکن طلاق ہو چکی ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ اگر دودھ چھڑانا چاہیں مرد اور عورت تو پھر انتراز بامی رضامندی سے منہما ان دونوں کی طرف سے، وتشاور اور بامی مشورے سے، فلا جناح علیہما پس نہیں کوئی گناہ پر ان دونوں کے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بامی رضامندی سے دودھ جو ہے چھڑا سکتے ہیں، 2 سال سے قبل دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ 2 سال کی پابندی پھر لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ بچہ بے نیاز ہو گیا دودھ سے تو پھر اس کو چھڑا دیا۔ دونوں بچے کے ماں اور باپ کی طرف سے بامی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے 2 سال سے پہلے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم ان تسترضعوا، یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنے بچوں کو، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، اذا اسلمتم جب سپرد کر دو تم ما آتیتم جو دینا ہے تم نے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر تم نے دودھ پلوانا ہے کسی عورت سے متعلقہ سے یا کسی اور سے اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو پھر جو کوئی تمہارا طے ہے دینا خرچہ جو ہے اس عورت کا، وہ جو ہے اس کو اس کے سپرد کر دو، اس کو دے دو، اس کو گھسیٹنا نہیں ہے کہ اس کو دودھ پلوا لو تو اس کو تاریخیں دیتے جاؤ کہ دے دوں گا، کل دے دوں گا، مہینے کو دے دوں، یہ ایسے نہیں، اس کو پہلے اس کے سپرد کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، ہیرا پھیری نہیں کرنی ہے اس بیچاری کے ساتھ، دودھ پلانے والی کے ساتھ، اللہ سے ڈرنا ہے، حقوق نہیں، حقوق میں اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا، بندوں کے حقوق جو خاص طور پر۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر بہت دیکھنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کیے جاتے ہیں منکم تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں، یتربصن وہ عورتیں انتظار کریں، بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے، 4 اشہر 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر 4 مہینے و عشرہ اور 10 دن، جن کے خامد فوت ہو جائیں ان کا جو ہے ان کے بعد سوگ جو ہے ان کا 4 مہینے 10 دن ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اسی حالت میں رہیں گی، اور نکاح جو ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت کے بعد جو ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پر جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے مقررہ وقت کو، فلا جناح پس نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے، فی ما بیچ اس کے جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن بیچ بارے اپنے نفسوں کے، بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر اس نے 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر لی ہے تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو ہے تم اس کے ساتھ اگر وہ اپنا جو ہے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے جو ہے اپنا کوئی فیصلہ کرتی ہے مزید آگے جو ہے وہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے جی، اور جو اس کی طلاق کی
یا ہے وہ جو ہے 3 حیض ہے، لیکن یہ جو اضافہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے سوگ کے لیے ہے کہ اس کو جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے اس کو افسوس میں رہے اپنے خامد کے۔ باقی جو ہے وہ جو عدت کا مسئلہ ہے وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو نکاح کی مدت جو ہے اس کو پوری کرے گی 4 مہینے 10 دن، جو اپنے افسوس کی مدت ہے اس کو پورا کرے گی۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبردار۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم اوپر تمہارے فیما بیچ اس کے جو عرض تم پیش کرو تم یہی ساتھ اس کی من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی سے، خطبہ کے معنی منگنی، اور اکنن تم یا چھپائے رکھو تم فی انفسکم بیچ اپنے دلوں کے۔ اگر عورت عدت میں ہے یا سوگ میں ہے 4 مہینے 10 دن کے سوگ میں ہے تو اس کو تم پیغام پہنچا سکتے ہو منگنی کا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہ کہنا جو ہے یہ منگنی ہے، اور اس سے آپ اس کا رشتہ مانگنا ہے، منگنی ہے یہ، لیکن نکاح جو ہے وہ عدت میں نہیں ہوگا۔ اور اکنان تم یا چھپائے رکھو تم اس خواہش کو فی انفسکم بیچ اپنے دلوں کے، اپنی خواہش اس تک پہنچا دو باعث طریقے سے، اچھے طریقے سے، برے طریقے سے نہیں، یا اس کو چھپائے رکھو، تم پر گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ جو ہے ازما لی اللہ تعالیٰ نے انکم کہ بے شک تم ستذکرون ہم جلد تم ذکر کرو گے ان سے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم ہے بہت جلد ان سے ذکر کرو گے کہ بی بی میں عدت کے بعد تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے جو ہے تم جو ہے پیغام اگر منگنی کرو تو اس میں اچھا انداز ہو، کسی قسم کی بدنامی کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ولیکن لا تواعدون اور نہ تم اور لیکن نہ تم وعدہ وعید کرو ان سے سرًا چھپ کر کوئی ان کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے، الا مگر ان تقولوا یہ کہ تم کہو قول معروف بات اچھی، ولا تعزموا اور نہ پختہ کرو عقدۃ النکاح گرہ حقیقی نکاح کی کو حتیٰ یبلغ الکتاب یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اجلہ ہو اپنے مقررہ وقت کو، جب تک ہے سوگ کی عدت اور یہ باقی جو ہے طلاق وغیرہ کی عدت جو ہے وہ جب تک پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، عدت ختم ہوئے نکاح پھر ہو سکتا ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا۔ وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو بھی تمہارے نفسوں کے ہے دلوں کے ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس اللہ سے۔ وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، حلیم بہت زیادہ برداشت کرنے والا ہے، حوصلے والا ہے۔ گرامر سے بورفت ہے اذا اس میں ظرف زما ہے، تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 افعال کا ماضی معروف تالا کا یتلقوا با فاتحہ یفتح، پھر باب تفعیل میں یا تو درمیان والے ہر نام پر شد آ گئی، تالا کا سے تلا کا، پھر تلا کا فعل ماضی معروف کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جب نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف کاف پر جزم آ گئی، تلا کا سے تلق، اور نیا فاعل آ گیا تم، تلق تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ النساء الف لام سے اسم معروف النساء وہ تھا، تلق تم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو النساء جملہ بنے گا، تلق تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے اور اپنے مفعول النساء سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعل یا خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے بلغنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نات جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کی وجہ سے جو ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ 3 افعال کا ماضی معروف بالغا یبلغ باب نصر ینصر، بالغ فعل ماضی معروف کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے نون زبر نا جمع مؤنث غائب کا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف غین پر جزم آ گئی، بالغا سے بلغنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اجل اس میں نکرہ اجلن تھا، یہ بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اجلن سے اجلن،
راجہ لن کی ایک زبر ختم ہوئی تو آجادہ مضاف ہننا حیہ سے واحد جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آجادہ مضاف کا مضاف ہے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول جملہ بنے گا بلغنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہننا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول آجادہ ہننا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فار فتح لا لائے نہیں ہے تو تازلو جو ہے جو تا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تازلونا تھا تو اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تازلونا سے لا تازلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آزالا آزالا یا زولو پھر یا کی جگہ علامت دار تا لگی تازولو پھر واو نون جمع کا لگا تو تازولونا پھر اس کے شروع میں لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تازولونا سے لا تازولو پھر نہیں انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہننا حیہ سے جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا تازولو پھر نہیں کا مفعول جملہ بنے گا لا تازلو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہننا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا ان حرف ناس میں مضارع ہے یعنی کہنا یا سے فعل مضارع معروف ہے آخر میں جمع مونس غائب کی ضمیر نون زبر نا سے مل کر یہ بن گیا بلغنا جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تو یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بالاغا یبلغ باب نصر ینصر بالاغا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا زبردست نیا فاعل لگایا نون زبر نا جمع مونس غائب کی ضمیر تو ماضی کے آخری حرف پر لام پر جو ہے غین پر جو ہے وہ جزم آ گئی بالاغا سے بلغ اور نیا فاعل لگ گیا نا جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تو یہ بن گیا بلغنا فعل ماضی معروف جمع مونس غائب کا صیغہ ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل آجل ہے اس میں نکرہ آجلن تھا یہ بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو آجلن پھر آجلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو آجلہ مضاف ہننا حیہ سے جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی آجلہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول ساری جب میں غلطی سے پیچھے چلا گیا ان حرف ناس میں مضارع ہے یعنی کہنا یا سے فعل مضارع معروف ہے اور آخر میں نا کی وجہ سے نون زبر نا کی وجہ سے جمع مونس غائب کا صیغہ ہے اور ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف ناکاہا یعنی کہ ہو باب ناصرہ یعنی ضربہ یضربو یعنی کہ ہو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا جب نیا فاعل نون زبر نا لگائی اللہ تعالیٰ نے تو یعنی کہ ہو سے یعنی کہنا ماضی فعل مضارع کے آخری حرف ہا پر جزم آ گئی یعنی کہ ہو سے یعنی کہہ اور نیا فاعل لگ گیا نا یعنی کہنا اور ان حرف ناس میں مضارع اس کے شروع میں آیا تو اس میں جو ہے یہ فعل مضارع کے جو ہے جمع مونس غائب اور جمع مونس مخاطب کے صیغے جو ہے یہ مبنی ہے ان کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا تو یعنی کہنا ہو گیا فعل مضارع معروف جمع مونس غائب کا صیغہ ہننا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ازواج اس میں نکرہ ازواجن تھا یعنی کہنا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ازواجن سے ازواجن پھر ازواجن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مضاف ہننا حیہ سے جمع مذکر غائب جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ازواج مضاف کا مضاف نہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یعنی کہنا فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یعنی کہنا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہننا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ازواج ہننا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اذا اس میں ظرف زما ہے ترازو فعل ماضی معروف ہے واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہما ضمیر دونوں تثنیہ کا صیغہ ہما ضمیر اس کا اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف راضیہ یا رضا جو باب سامع یسمع راضیہ تھا
پہلے حرف را کے بعد الف لگا تو یہ بن گیا راز یا، راز یا باب مفعلہ، راز یا یو راز یو مراز یا تن باب مفعلہ. پھر راز یا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تراز یا ہو گیا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تراز یا. پھر واو جمع کا لگا تو ترازا یو، ترازا، ہاں ترازا یا تھا، واو نون جمع کا لگا، جی واو الف جمع کا لگا تو ترازا یو ہو گیا. پھر یا اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش پر یا نکال دی تو ترازو ہو گیا، ترازو. پھر ماضی معروف تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کا اپنا غائب کا صیغہ اور ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بینا اس میں نکرہ بینوں تھا، یہ تراز ہو. پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا. پھر بینا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کے ضمیر اس میں معرفہ مبنی. بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں تراز ہو. پھر ماضی معروف کا مفعول بے حرف جار ہے. المعروف الف لام سے اسم معرفہ، میم زبر والی سے اسم مفعول. المعروف ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور رکھتے جاری. جملہ بنے گا ترازو. پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول بینہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق بالمعروف جار مجرور رکھتے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ کے شروع خبریہ کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان یا کہ اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے. یو آزو فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف وعزا، وعزا یو ایزو باب ضرب یضرب یو ایزو فعل مضارع معروف مجہول بنا تو علامت مضارع پر پیش اور درمیان والے حرف عین پر زبر زیر ختم کر کے زبر تو یو ایزو سے یو آزو علامت مضارع پر پیش درمیان والے حرف عین پر زبر یو آزو فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. معنی اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے اور یہ یو آزو فعل مضارع مجہول کا مفعول ہے. جملہ بنے گا یو آزو فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول من سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ذالک کا اس میں اشارہ ہے تو ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ساری فعل ناقص کا اسم ہے فاعل نہیں. من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. یومن و یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہوگا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی ہے ماضی معروف آمینہ، آمینہ یا امن ہو باب سامع یسمع. پھر آمینہ کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا امانہ. پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یؤمنو. یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. اب کانا فعل ماضی فعل ناقص اور یؤمنو فعل مضارع معروف فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو کانا یؤمنو فعل ماضی معروف استمراری واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے سمار اللہ ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھ جاری. اور پھر الیوم الفلان سے سمار الیوم تھا یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور رکھ جاری. الآخر الفلان سے سمار معرفہ الآخر ہو تھا الیوم موصوف کی صفت ہوا تو الآخر ہو سے الآخر موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا کانا یؤمنو فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 منکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 باللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بالیوم الآخر جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ.
اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالکم اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، از کا اس میں تفضیل کل، از کا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے کاف کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبر سے کھڑی زبر ہوگی تو از کا ہو گیا۔ اس میں تفضیل کل، اس میں نکرہ، لا اس میں دے اور فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، اور کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، از کا لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور ہے اطہر اس میں تفضیل کل ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فائلی حالت۔ جملہ بنے گا ذالکم اس میں اشارہ مبتدا، از کا اس میں تفضیل کل، اس میں نکرہ خبر نمبر 1، لکم جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، اطہر اس میں تفضیل کل، اس میں نکرہ خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر اللہ الفام سے معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فائلی حالت۔ یعلم یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم و سامع یسمع، تو یعلم پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کے صیغے کے اندر، ہوا ضمیر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یعلم پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کی شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارفت ہے انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، دار پھر نفی ہے، تعلمون تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم پھر یا کی جگہ علامت تا لگی، تعلمون پھر واو نون جمع کا لگا تو تعلمون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں دار پھر نفی ہے تو لا تعلمون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا تعلمون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، جب اس کے شروع میں انتم آیا ضمیر تو انتم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر ہے الوالدات الف لام سے معرفہ، آخر میں بڑی تا، اور بڑی تا سے پہلے الف یا کھڑی زبر کی وجہ سے جمع مؤنث سالم کا اسم ہے، اس کی واحد ہے الوالداتو، جمع بنی جمع مذکر سالم تو الوالداتو، جمع مؤنث سالم کا اسم ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت۔ یرزینا یا سے پھر مضارع معروف ہے، آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف راضیہ، راضیہ یرزایو، باب افعال کا الف لگا تو ارزا، سوری رازا، میں غلط کر گیا جی، معافی چاہتا ہوں، رازا یرزاؤ، پھر باب افعال کا الف لگا تو ارزا یرزئو، الف کی جگہ علامت ظاہر یا لگی تو ارزا، چار حرفوں کے ماضی سے مضارع بنا یرزئو، پھر جو ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نیا فاعل جو ہے نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف عین پر جزم آ گئی، یرزئو سے یرزع، اور نیا فاعل لگ گیا نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو یہ فعل بن گیا یرزعنا، پھر ماضی معروف، یہ پھر جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اولادہ اس میں نکرہ اولادن تھا، یہ یرزینا پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اولادن، پھر اولادن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اولادہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یرزینا پھر مضارع معروف کا مفعول۔ حولین جو ہے اس میں نکرہ حولان تھا، حول ایک سال، حولان 2 سال، یہ حولان الف اور زیر والی نون سے اس میں تثنیہ فاعلی حالت، جب یہ جو ہے یرزینا کا مفعول بنا تو یہ حولان سے حولین ہو گیا۔ کاملان جو ہے یہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع کاملون تھا، یہ حولین موصوف کی صفت بنا تو کاملون سے کاملین ہو گیا، نہیں سوری کاملان سے کاملین ہو گیا،
اس میں تثنیہ یہ حولین حولانے تھا، اور یہ یرزین کا مفعول بنا تو حولانے سے حولین الف یا میں بدل گیا۔ کاملین کاملانے تھا، یہ حولین موصوف کی صفت ہوا تو کاملانے سے کاملین موصوف سے مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں یرزین فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا۔ یرزین فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول اولادہ ہنہ مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے مفعول نمبر 2 حولین کاملین موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں الوالدات والوالدات تو آیا تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دیر فجار من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے دیر فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ارادہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف رعادہ رعادہ یرعدو با فاتحہ یفتح۔ رعادہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعادہ سے ارعادہ ارعادہ۔ پھر ماضی معروف اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو، تو یہ بن گیا ارعادہ۔ پھر حمزہ والی جب حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے الف میں بدلا تو ارادہ ہو گیا آسانی کے لیے۔ پہلے ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا۔ ارادہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں لمن آیا جار مجرور مرکب جاری، تو یہ مرکب جاری لمن مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، یتیمہ یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یتیموں تھا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تامامہ، پھر باب فعل کا الف لگا تو اتمامہ اتمامہ، پھر الف کی جگہ علامت مضارع میم لگی یا لگی تو یتمیمو یتمیمو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پہلی میم کی زیر تا کو دے دی، تا کی جزم پہلی میم کو دے دی تو یہ بن گیا یتیممو۔ پھر جزم والی میم اور زبر والی میم دونوں کٹھی کر کے اللہ تعالیٰ نے شد دے دی تو یتیمو ہو گیا۔ اور اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب میں مضارع نے فعل مضارع کی آخری میم کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یتیمو سے این یتیمہ۔ الرضاعت الف لام سے سمار پر رضاعت تھا، یہ جو ہے یہ یتیمہ فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الرضاعت جملہ بنے گا۔ یتیمہ فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الرضاعت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہے الارف جار ہے، المولود الف لام سے سمار فا میم زبر والے سے اس میں مفعول المولود دو تھا، الارف جار کا مجرور ہوا تو المولود جار مجرور مرکب جاری۔ لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ رزق کو اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال میں اصل میں رزقن تھا، مضاف ہوا تو اسے رزق کو ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رزق کو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اور پھر کسوت ہو اس میں نکرہ کسوتن تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک زبر پیش ختم ہوگی، کسوتن سے کسوت و مضاف ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کسوت و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ بے حرف جار المعروف الف لام سے معرفہ میم زبر والی سے اس میں مفعول المعروف فو تھا، بے حرف جار کا مجرور ود بالمعروف جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا المولود جار مجرور مرکب جاری مبتدا لہو جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 رزق ہنہ مضاف مضاف مرکب اضافی خبر نمبر 2 کسوت ہنہ جار مجرور مرکب جاری خبر کسوت ہنہ مضاف مضاف مرکب اضافی خبر نمبر 3 بالمعروف جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 4 مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ لام فی نفی ہے تکلف تا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کالفا باب تفعیل میں گیا تو کلفا
پھر علامت نظاری یا لگی تو یو کلف ہو، تا لگی تو کلف ہو، مجہول ہوا تو درمیان والے حرف لام کو زبر دے دی، زیر ختم کر کے زبر دے دی، علامت نظاری پر پہلے ہی پیش ہے تو علامت نظاری پر پیش پہلے ہی تھی، زبر والا درمیان والا حرف لام جو ہے اس کو زیر تھی، اس کو زبر دے دی، تو یہ جو ہے تکلف ہو پھر مضارع معروف سے تکلف ہو پھر مضارع مجہول، اور اس کے میں دار پھر نفی ہے، اپنا جو ہے یہ دار پھر نفی تو یہ دا تکلف ہو پھر مضارع معروف مجہول منفی ہو گیا۔ نفس اس میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ، نفس اس میں رکھا اس کا دو پیشوں سے فاعلی حالت میں اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا تکلف ہو پھر مضارع معروف منفی اپنے نائب فاعل نفسن سے مل کر، لا تکلف ہو پھر مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل نفسن سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، وسع اس میں نکرہ وسعن تھا، یہ جو ہے یہ الا سے پہلے جو ہے تکلف ہو ہے وہ الا کے بعد آ جائے گا، تکلف ہو نفسن یہ الا کے بعد آ جائیں گے، اور وسعن تھا تکلف ہو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو وسعن سے وسعن، پھر وسعن کی ایک زبر ختم ہوئی تھی، مضاف ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، وسع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت۔ اب الا کے بعد جو ہے تکلف ہو نفسن آئے گا تو جملہ بنے گا تکلف ہو پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل نفسن اور اپنے مفعول وسعہا مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ لا حرف نفی ہے تو را جو ہے یہ تا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف زارا یزرو باب ناصر ینصر، یزرو تھا پھر مجہول اپنا یا کی جگہ علامت نظاری تا لگی تو تازرو پھر جو ہے تازرو جو ہے تازرو پھر مجہول بنا تو علامت نظاری کو پیش، اور زارا یزرو جی، تو پہلی را جو ہے اس پر زبر آ گئی تو یہ توزرارو ہو گیا، توزرارو زارا یزرو تو ہاں زارا تھا، اس پہلے حرف کے بعد الف آیا تو زارا باب مفعلہ میں چلے گیا، زارا سے زارا یزاررو مزاررتن باب مفعلہ، یزاررو تھا یا کی جگہ علامت نظاری تا لگی تو زاررو پھر مجہول بنا تو علامت نظاری پر تا تو پہلے ہی ہے، اور پہلی را جو ہے اس کے نیچے زیر جو ہے اس کو زبر دے دی تو زارارو ہو گیا، تزارارو پھر دونوں را اکٹھے کر کے شاد دے دی تو تزارو ہو گیا، تزارارو پھر اس کے شروع میں لائے نہیں آیا تو اس نے آخری حرف را کی زبر کو جزم میں بدل دیا تو یہ بن گیا تزارر، یہ بنا تھا مجہول بنا تھا تزارارو، زاررا یوزاررو پھر تا لگی تو زاررو پھر مجہول بنا تو علامت نعرے پر پہلے ہی تا ہے، درمیان والے حرف را کے نیچے زیر ہے اس کو زبر بنا دیا تو تزارارو، پھر اس کے شروع میں لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے آخری حرف را کی پیش جو تھی اس کو جزم میں بدل دیا تو یہ تزارر ہو گیا، تزارر پھر ان دونوں کو اکٹھا کر کے شاد دے دی تو تزارا ہو گیا، تزارا لائے نہیں نے آخری را جو پیش والی تھی اس کی پیش ختم کر کے جزم دی، پھر لائے نہیں نے تو تزارارو سے تزارر، لا تزارر پھر نہیں سے آخری حرف را پر جزم آ گئی، لا تزارر پھر مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ
دا تزار رر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں را کٹھی کر کے شد دے دی تو دا تزار را ہو گیا۔ تا سے فعل مضارع مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ والدتن، یہ لا تزار را فعل نہیں بن گیا۔ لا تزار را فعل نہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ والدتن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یہ لا تزار را فعل نہیں کا فعل نہیں مجہول لا تزار را فعل نہیں مجہول کا فاعل بن گیا، والدت نائب فاعل بن گیا، لا تزار را فعل نہیں مجہول کا والدتن جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت اس کا نائب فاعل بن گیا۔ بے حرف جار ولد ولدن تھا، اس میں بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ولدن جار مجرور نقص جاری، ولدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ولد مضاف ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ولد مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تزار را فعل نہیں مجہول اپنے نائب فاعل والدتن اور اپنے متعلق بے ولد ہاں جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، جملہ فعل یا خبریہ منفی۔ وارث ہے دار پہ نفی ہے، اب لا کے ساتھ تزارو آ جائے گا، لا کے بعد آ جائے گا تزارو یزارو، تا مونس کی لگی تھی، یہاں جو ہے مولود لہو باب کی بات ہے اس لیے تزارو کی بجائے یزارو آ جائے گا، یزارو لا یزار اپنا لا یزار را یزارو نہیں لا یزار را فعل مضارع مجہول اپنا لا کی وجہ سے فعل نہیں مجہول، یزار را رو تھا تو لائے نہیں آیا تو یزار رر ہو گیا، پھر دونوں جو ہے را کٹھے کر کے شادد لا یزار را، اور جو ہے یہ لا کے بعد آ جائے گا لا یزار را، اور اس کا فاعل بن جائے گا مولودن دو پیشوں سے فائدی حالت میں اس کا نائب فاعل بنے گا، فاعل نہیں نائب فاعل، تو لا کے بعد آ جائے گا یزارا، لا یزارا مولودن، یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا، اور لہو لا لس میں دیر فجار اپنا دیر فجار دے سے لا حرف جار، اور ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، بے حرف جار ہے ولد اس میں نکرہ ولدن تھا، یہ بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ولدن جار مجرور مرتبہ جاری، پھر یہ جو ہے یہ ولدن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ولد مضاف، اور ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ولد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اور جملہ بنے گا لا یزارا فعل مضارع مجہول لا یزارا فعل نہیں مجہول، لا یزارا فعل مضارع فعل نہیں مجہول، اچھا یہ فعل مضارع مجہول بھی بن سکتا ہے، فعل مضارع مجہول منفی بھی بن سکتا ہے، دونوں طرح جملہ بن سکتا ہے، تو لا یزارا فعل نہیں مجہول یا لا یزارو یزارو سے یزار را بن گیا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لا فعل نہیں ہے تو فعل نہیں مجہول لا یزار را فعل نہیں مجہول اپنے نائب فاعل مولودن اور اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری، اور متعلق نمبر 2 بے ولد ہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کا جملہ ہو گیا فعل یا انشائیہ منفی، وارث ہے الف جار ہے الوارث سے الف سے معرفہ پہلے الف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل الوارث ہو تھا، الف جار کا مجرور ہوا تھا الوارث سے جار مجرور مرکب جاری، مثلو اس میں نکرہ مثلن تھا، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، مثلن سے مثل و مضاف ذالک اس میں اشارہ واحد ذکر غائب کا دور کے لیے، مثل و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اب جملہ بنے گا الوارث سے جار مجرور مرکب جاری مبتدا
مثل و ذالک کا مضاف ظافر مکی ظاہر اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارف طبع ان حرف شرط ہے. ارادا فعل ماضی معروف ہے. تسلیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہما ضمیر اس کے اندر اس کا جو ہے فاعل ہے. تو ارادہ جو ہے 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا. رعادہ یرعادو، پھر باوی فعل کا الف لگا تو ارعادہ، ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی، رعادہ سے ارعادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی، تو یہ ارعادہ ہو گیا. پھر جزم والی حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے الف بنا دیا تو ارادہ. پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر ماضی کے آخر میں الف لگا تثنیہ کے لیے بنانے کے لیے تو ارادہ ہو گیا. پھر یہ ماضی معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. پھر فصالن اس میں نکرہ فصالن تھا. ارادہ پھر ماضی معروف کا ارادہ پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو فصالن. ان حرف جار ہے. ترازن اس میں نکرہ ترازن تھا، یہ ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان ترازن جار مرکبے جاری. من حرف جار ہما ہوا اور ہیا سے جمع مؤنث غائب تثنیہ مؤنث مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. وعرفت ہے تشاورن اس میں نکرہ تشاورن رن تھا، یہ ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان تشاورن جار مجرور مرکبے جاری. اب جملہ بنے گا ارادہ فعل ماضی معروف اپنے ارادہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول فصالن اپنے متعلق نمبر 1 ان ترازن جار مجرور مرکبے جاری. متعلق نمبر 2 من ہما جار مجرور مرکبے جاری. متعلق نمبر 3 ان تشابرن جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا. فارفت ہے دال آئے نفی جنس ہے. جناح اس میں نکرہ اصل میں جناحن تھا، یہ اس میں جنس بنا تو 2 پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی. جناحن سے جناح اس میں جنس بن گیا. لال آئے نفی کا اس میں جنس جناح. علیہ حرف جار ہے. ہما ہوا اور ہیا سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا لا دائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنی خبر علیہ ما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی. اور پھر ہے ان حرف شرط ہے. اردتم فعل ماضی معروف ہے اور آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا رعادہ، پھر باب فعل کا الف لگا تو ارعادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کی جگہ حمزہ کو تو یہ بن گیا ارعادہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کو نکال دیا تو ارادہ، جزم والی حمزہ کو نکال دیا تو ارادہ رہ گیا. پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل تم ضمیر لگی تو ماضی کے آخری حرف دال پر جزم آ گئی. ارادہ سے ارد اور نیا فاعل لگ گیا تم، ارد تم. پھر اللہ تعالیٰ نے دال کو تے میں داخل کرنے کے لیے تا پر شد دے دی تو ارد تم سے آسان ہو گیا ارد تم. پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا ارد تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے میں ان حرف شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ. ان حرف ناصب مضارع ہے. تس طرز او جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے. واؤ سے جمع تس طرز او نہ تھا. تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تس طرز او نہ تھا. 3 حرفوں کا ماضی معروف رازع یرزع. پھر اس کے شروع میں الف سین تا 3 حرف لگے طلب کے لیے تو ماضی کے پہلے حرف را پر جزم آ گئی تو یہ بن گیا استرزع فعل ماضی معروف. پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی یسترزع. پھر یا کی جگہ تا لگی تسترزع. تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر واو نون جمع کا لگا تو تسترزعون. تا سے فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اولادہ اس میں نکرہ اولادن تھا، یہ تسترزعو ہاں تو تسترزعون تھا. اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع لگا تو یہ ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تسترزعون سے ان تسترزعو.
تا سے فعل مضارع مرفوع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اولاد اسم نکرہ اولادن تھا، تسترضع فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو اولادن سے اولادن، پھر اولادن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اولادہ مضاف، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اولادہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، تسترضع فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا تسترضع فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اولادکم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فارفت ہے دال ہے نفی جنس ہے، جناح ہے اس میں نکرہ جناح ہن تھا، اس میں جنس منا تو دو پیشوں کی جگہ زبر آ گئی، جناح ہن سے جناح اس میں جنس، علیہ ارفجار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنی خبر علیکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، اذا اس میں ظرف زما ہے، سلم تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف سلم، پھر باب تفعیل میں گیا تو سلم، پھر سلم جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی معروف، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، سلم سے سلم، اور نیا فاعل لگ گیا تم، سلم تم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ سلم تم فعل ماضی معروف کا مفعول ہے، جملہ بنے گا سلم تم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، آتیتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا، پھر بابی فعل کا الف لگا تو آتا یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو دو زبروں سے کڑی زبر تو آتا یا ہو گیا، آتا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی تو یہ بن گیا آتیتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار المعروف الف لام سے اسم معرفہ، میم زبر والی سے اس میں فاعل، اس میں مفعول، المعروف فو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا آتیتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالمعروف جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو سنیں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وعرفت ہے اتقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب، واقع یا کے اندر الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تا کا یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے واؤ کو جزم والی تا میں بدل دیا تو ات تا کا یا، پھر دونوں تا اکٹھی کر کے شد دے دی تو اتا کا یا، پھر اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے حرف کاف کو زیر تو اتا کی فعل امر ہو گیا، پھر اللہ نے یا جزم والی ختم کر دی تو اتا کے رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو اتقو ہو گیا، فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، اتقو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ہو سے اللہ ہا، جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وعرفت ہے اعلموا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلم باب سمع یسمع، یعلم سے فعل امر بنا تو علامت داری کی جگہ الف کو زیر مل گئی اور آخری میم کو جزم، یعلم سے اعلم، پھر واؤ جمع کا لگا جمع کے واؤ نے میم کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اعلموا فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اعلموا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ،
ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم عارف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تھا، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی، بے حرف جار ما اس میں موصول مجرور جار مجرور مرکب جاری، تعملون تا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عاملہ عاملہ یا ملو باب سامع یسمع، یا کی جگہ علامت ظاہر تا لگی تو تا ملو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون، پا سے پھر مضارع مرفوع واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بصیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ خبر نمبر 1، بصیر اس میں نکرہ اس میں فاعل خبر نمبر 2 مبتدا، دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ہے اللہ دینا فلان سے اسم عارف یا انون سے جمع جو مذکر غائب کا اس میں موصول ہے، یتوفون یا سے پھر مضارع مجہول ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف وافا یا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف فا پر جزم آ گئی اشادہ آ گئی تو وافا یا سے وفا یا، پھر یہ وفا یا پھر ماضی معروف کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو توفا یا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ توفا یا، پھر اس کے شروع میں علامت ظاہر یا آئی تو یتوفا یو، یتوفا یو، یا سے پھر مضارع معروف پھر مجہول بنا تو علامت ظاہر پر پیش آ گئی یا پر، اور واو پر جو ہے یہ درمیان والا حرف جو ہے یہ فا جو ہے وافا یا، ہاں فا پر جو ہے یتوفا یو، فا پر پہلے زبر ہے علامت ظاہر پر پیش آ گئی جو تو یتوفا یو، پھر باون جمع کر لگا تو یتوفا یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا پیش گئی یا کو نکال دیا تو یتوفونا ہو گیا، یا سے پھر مضارع مجہول واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، من حرف جار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا موجود ہو کر مرتبہ جاری، جملہ بنے گا یتوفون پھر مضارع مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق منکم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ زینہ آیا تو اللہ زینہ مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ہوتا ہے یذرون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرف کا ماضی معروف تھا بازارا، بازارا یوزارو، با فاتح یفتر، یوزارو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو نکال دیا تو یازارو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یازارو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یازارونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ازواجن اس میں نکرہ ازواجن تھا، یذرون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو ازواجن، جملہ بنے گا یذرون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ازواجن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا یتربصنا یا سے پھر مضارع معروف ہے آخر میں نون زبر کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی مر راباسا، پھر باب تفعیل میں گیا تو رباسا، پھر باب تفعیل کے بعد باب تفاعل کی تا لگی تو ترباسا، پھر ترباسا پھر ماضی معروف کے شروع میں علامت ظاہر یا لگی تو یتربصو، پھر یتربصو جو ہے یہ فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل نا ضمیر لگی جمع مؤنث غائب کی ضمیر تو پھر مضارع کے آخری حرف سواد پر جو پیش تھی وہ جزم میں بدل گئی، تو یہ جو ہے یتربصو سے یتربص اور نیا فاعل لگ گیا نا، یتربصنا پھر مضارع معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا ہنہ ضمیر ہیا سے ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس سے معرفہ مبنی اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
بے ارفجار ہے انفس اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، بے ارفجار کا مجرور ہوا تو بھی انفسو ہی رہا، پھر انفسو مضاف ہوا تو زیر آ گئی، ہنا ہیہ سے جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، بے ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اربعتا اس میں نکرہ اربعتن تھا، یہ یتربصن فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اربعتن سے اربعتن، پھر اربعتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اربعتا مضاف، اشہرن اس میں نکرہ اشہرن تھا، اربعتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اشہرن سے اشہرن، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اور پھر ہے اشرن جو ہے اس میں نکرہ مفعولی حالت میں یتربصن فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یتربصن فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق بے انفسہن جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول اربعتا اشہرن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اشرن اس میں نکرہ مفعولی حالت میں مفعول نمبر 2، جملہ بن گیا یتربصن فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق بے انفسہن اپنے مفعول جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 1 اربعتا اشہرن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 2 اشرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ فارفت ہے اذا اس میں ظرف زمان ہے، بلغنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا جو ہے جمع مونس غائب کی ضمیر کی وجہ سے جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف بالاغا، بالاغا یبلغو باب ناصر ینصر، بالاغا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب جمع مونس غائب کی ضمیر نون زبر نا لگی تو ماضی کے آخری حرف غین پر جزم آ گئی، بالاغا سے بلغنا فعل ماضی معروف جمع مونس غائب کا صیغہ، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اجلا اس میں نکرہ اجلن تھا، بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اجلن سے اجلن، پھر اجلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجلا مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجلا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں بلغنا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا بلغنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول اجلا ہنہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شعبے میں اذا اس میں ظرف زمان یا اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اور اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت لال نفی جنس ہے، جناح ہے اس میں نکرہ جناحن تھا، یہ اس میں جنس بنا تو 2 پیشوں کی جگہ زبر آ گئی، جناحن سے جناح اس میں جنس بن گیا، علی ارفجار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علی ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، فی ارفجار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے فی ارفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اس میں جنس جناح اور اپنی خبر نمبر 1 علیکم جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فعلنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا جمع مونس غائب کی ضمیر کی وجہ سے یہ ہے جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، اور ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے بالاغا، بالاغا یبلغو نہ فعلا یفعلو، فعلا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نون زبر نا جمع مونس غائب کی ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف لام پر جزم آ گئی، فعلا سے فعل، اور نیا فاعل لگ گیا نا جمع مونس غائب کی ضمیر، تو یہ بن گیا فعلنا فعل ماضی معروف جمع مونس غائب کا صیغہ، ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ہے، انفس اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو انفسو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر انفسو جب مضاف ہوا پھر اس کو زیر آ گئی، انفس مضاف، ہنہ ہیہ سے جمع مونس غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار ہے، المعروف الف لام سے اسم معروف ہے، میم زبر والی سے اسم مفعول، المعروف ہو تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور مرکب جاری،
اب جملہ بنے گا فعلنا فعل ماضی معروف، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اپنے فاعل ہنہ ضمیر جس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق فی انفسہن جار مجرور رقب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 بالمعروف ہے جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کو شروع میں فی ما آیا جار مجرور رقب جاری، تو فی ما جار مجرور رقب جاری ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حرف، بے حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، تعملون تا سے فعل مضارع مرفوع، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حکم ماضی معروف عاملہ، عاملہ یا عملو، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی، تعملو پھر واو نون جمع کا لگا تو تعملون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر مضارع معروف، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ خبیر و نسب نکرہ دو پیشوں سے فعلی حالت، جملہ بنے گا تعملون پھر مضارع معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس کی شروع میں اللہ ہوا ہے، اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ خبر نمبر 1، خبیر و نسب نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لا لائے نفی جنس ہے، جناح ہے اس میں نکرہ، جناح خون تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اس میں جنس بنا تو دو پیشوں کی جگہ ایک زبر آ گئی، جناح خون سے جناح اس میں جنس۔ علیہ الفجار ہے کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، فی الفجار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، فی الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس، اپنے اس میں جنس جناح، اور اپنی خبر نمبر 1 علیکم جار مجرور رقب جاری، خبر نمبر 2 فی ما جار مجرور رقب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الرجتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حکم ماضی معروف آرزہ، باب تفعیل میں گیا تو الرزہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگا دی تو ماضی کی آخری حروف پر جزم آ گئی، الرزا سے الرز، اور نیا فاعل لگ گیا تم، الرزتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار خطبت اس میں نکرہ خطبتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو من خطبتن جار مجرور مرکب جاری، پھر خطبتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ خطبت مضاف، النساء الفلان سے اسم معرفہ النساء وہ تھا، خطبت مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو خطبت النساء مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا الرجتم فعل ماضی معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 بہی جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من خطبت النساء جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں فی ما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہے اکننتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرف کا ماضی معروف تھا کانا نا، کانا نا یکنانو، پھر کانا نا تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آگئی، کانا نا سے اکنانا، چار حرفوں کا ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اکنانا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، اکنانا سے اکنن، اور نیا فاعل لگ گیا تم، اکننتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے انفسی، اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی انفسو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر انفس جب مضاف ہوا تو اس کو زیر آ گئی، انفس مضاف کو مقام سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اکننتم فعل ماضی معروف، اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق فی انفسکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔
عالمہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عالمہ یعلم باب سامع یسمع، اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی ویسے فاعلی حالت میں عالمہ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا عالمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب بھی اسم ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرفوع نصبی۔ صار فعل ہے، تذکرون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ذاکرہ، ذاکرہ یذکرو باب ناصرہ ینصرو، پھر یا کی جگہ علامت ظاہر تا لگی، تذکرو پھر واو جمع کا لگا تو تذکرون، تا سے فعل مضارع معروف، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تذکرون فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تذکرون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہنہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کی شروع میں انکم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور لیکن حرف عطف ہے، لا لائے نہیں ہے تو واعدو، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع تو واعدون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا، تو واعدون سے لا تواعدو فعل نہیں بن گیا، فعل مضارع کی بجائے فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ جن حرفوں کا ماضی معروف تھا وعدہ، وعدہ یوعدو، باب ضرب یضرب، وعدہ تھا، پھر پہلے الف کے واو کے بعد الف آیا تو وعدہ ہو گیا، وعدہ یواعد مواعدۃ باب مفعلہ، وعدہ تھا پھر مضارع کی یا لگی تو یواعدو، پھر علامت ظاہر یا کی جگہ تا لگی تو تواعدو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تواعدون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تواعدون سے لا تواعدو پہلے نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تواعدو فعل نہیں کا مفعول نمبر 1، سرن اس میں نکرہ سرن ہے تھا تو یہ لا تواعدو فعل نہیں کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اسے رن۔ جملہ بنے گا لا تواعدو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول ہنہ اور اپنے مفعولی حال میں حال سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، الا حرف استثناء ہے، ان حرف ناصب میں مضارع ہے، تقولو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع تقولون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو ان حرف ناصب میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقولون سے ان تقولو۔ تین حرفوں کا ماضی معروف قابلہ، قابلہ یقبلو، پھر یا کی جگہ علامت ظاہر تا لگی تو تقبلو، پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واو کو تو تقولو، پھر واو نون جمع کرے گا تو تقولون، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں ان حرف ناصب میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تقولون سے ان تقولو۔ قولن اس میں نکرہ قولن تھا، تقولو پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو قولن سے قولن، معروفن میم زبر والی سے اس میں مفعول معروفن تھا، یہ قولن موصوف کی صفت ہوا تو معروفن سے معروفن، قولن موصوف معروفن صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں تقولو پھر مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تقولو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، قولا معروفا موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور لا لائے نہیں ہے، تعظمو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عزمہ، عزمہ یعزمو باب ضرب یضرب، یعزمو یا کی جگہ علامت ظاہر تا لگی تو تعزمو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعزمون، پھر تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں جس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تعزمون سے لا تعزمو، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
عقدتا اس میں نکرہ عقدتن تھا، لا تعظموا فعل نہی کا مفعول بنا تو عقدتن سے عقدتن، پھر عقدتن کی ایک زبر ختم ہوئی تو عقدتا مضاف ان نکاح الکلام سے اسم معرفہ نکاح ہو تھا، عقدتا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ان نکاح ہے، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں لا تعظموا فعل نہی کا مفعول، جملہ بنے گا لا تعظموا فعل نہی اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، عقدۃ النکاح مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، حتی حرف ناصب پہ مضارع ہے، یبلغ یا سے فعل مضارع مرفوع ہے مذکر غائب کا صیغہ، بالغ یبلغ تین حرفوں کا ماضی معروف بالغ یبلغ، یبلغو تھا اس کے شروع میں حتی حرف ناصب میں مضارع ہے تو یبلغو سے حتی نے اس کے آخری حرف غین کی پیش ختم کر کے زبر دی تو یبلغو سے حتی یبلغا، یا سے فعل مضارع مرفوع ہے مذکر غائب کا صیغہ، الکتاب والکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں یبلغ فعل مضارع مرفوع کا فاعل، اجل اس میں نکرہ اجلن تھا، یہ یبلغ فعل مضارع مرفوع کا مفعول بنا تو اجلن سے اجلن، پھر اجلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اجل مضاف ہوا سوا ہے مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اجل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یبلغ فعل مضارع مرفوع کا مفعول، جملہ بنے گا یبلغ فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، الکتاب اپنے مفعول، اجلہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وعرفت ہے اعلموا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما، عالما یعلم باب سامع یسمع، یعلم سے فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف کو جو ہے فعل مضارع میں درمیان والے حرف لام پر زبر کی وجہ سے الف کو زیر مل گئی اور آخری حرف میم کو جزم، یعلم سے اعلم فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اعلموا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، جمع کے واو نے میم کی پیش جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اعلموا فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا اعلموا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رکن نسبی، یعلم یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول جو ہے یعلم فعل مضارع مرفوع کا مفعول، فی حرف جار انفس سے اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف، فی حرف جار کا منظور ہوا تو فی انفسو ہی رہا، پھر انفس مضاف ہوا جس کو زیر آ گئی، انفس مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا منظور ہو کر مرکب جاری، اب جملہ بنے گا یعلم فعل مضارع مرفوع اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما اپنے متعلق، فی انفسہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نسبی ہے یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارغت ہے احذروا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف حاضرا یحذروا باب فاتح یفتح، یحذروا تھا فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت ضارع کی جگہ الف کو زیر مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف زال پر زبر ہے، زبر ہو یا زیر ہو الف کو زیر ملتی ہے اور آخری حرف را کو جزم، یحذروا سے احذر فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو احذروا، جمع کے واو نے را کی جزم ختم کر کے پیش دی تو احذروا فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، احذروا فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا احذروا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وعرفت ہے اعلموا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علما یعلم باب سامع یسمع، یعلم سے فعل مضارع میں فعل امر بنانے کے لیے علامت ضارع کی جگہ الف کو زیر دے دی کیونکہ فعل مضارع میں لام زبر درمیان والے حرف لام پر زبر ہے لہذا الف کو زیر اور آخری حرف میم کو جزم، یعلمون سے اعلم فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو اعلموا، جمع کے واو نے میم کی جزم ختم کر کے پیش دی تو اعلموا جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
جملہ بنے گا علم فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ان حرف ناصب اسم ہے اللہ علم نام سے اسم عارف اللہ ہو تھا ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی غفور اس میں رکرا دو پیشوں سے فاعلی حرف حلیم اس میں رکرا دو پیشوں سے فاعلی حرف جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا غفور خبر نمبر 1 حلیم خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ جی